علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی احادیث میں جو روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کے آخر پہ، یعنی رمضان آنے والا ہے، تو اس کے بارے میں نبی پاک نے مسلمانوں کو جو نصیحت کی وہ یہ کہ تم پہ ایک بہت برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، کہ جس میں بہت رحمت ہوگی، خدا کی خصوصی برکت ہوگی، اور اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرض جو ہیں وہ 70 گنا تک چلے جائیں گے، اور اس میں مومن کا رزق کو بڑھا دیا جائے گا، اور جس میں صبر کا مہینہ ہے، اور اس صبر کے بدلے میں خصوصی رحمت ہوگی، اور جو کسی ایثار اور قربانی اور غریبوں سے ہم نمائی اور موافات اور ہمدردی کا مہینہ ہے، کہ جو اس میں کسی مسلمان کو روزہ کھلا دے گا تو اس کو اس کے روزے کے بالکل برابر ثواب ملے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور یہ جب سوال کیا گیا کہ کون کتنا ایسا کھلا سکتا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا دودھ کی لسی، چاہے ایک گھونٹ پانی ہو، چاہے ایک کھجور ہو، اس کے ذریعے سے بھی تم یہ مواسات اور ہمدردی کرو گے تو تمہیں پلا ہوا روزہ برابر ثواب دے جائے گا، اور کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر تم پیٹ بھر کر کسی روزے دار کو کھلا دو گے تو نبی پاک نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے، سننی چاہیے کہ حوض کوثر پہ خدا پاک اس کو اس ٹھنڈے پانی سے سیراب کرے گا جو دودھ کی طرح سفید ہوگا، شہد کی طرح میٹھا ہوگا، برف کی طرح ٹھنڈا ہوگا، اور اس کو جنت میں جانے تک بالکل کہیں بھی ہوگا پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ہم نوائی ہے اس کے جواب میں جو خدا کے پیغمبر آخری محمد رسول اللہ نے فرمائی ہے کہ وہ نبی رحمت ہے، اور ہم اس کے سیرت نبوی کے مختلف ولاگز کو بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور طب نبوی، سیرت نبوی اور طب نبوی، سیرت نبوی اور امن کا ماحول، سیرت نبوی اور جنگ کا ماحول، سیرت نبوی اور عبادات۔ اب اس عبادات میں ہمیں پہلا مرحلے پہ روزہ مل گیا ہے، اس کے بعد باقی عبادات کو بھی ہم بیان کریں گے۔ اور اصل میں یہ ہے کہ جو بات نبی پاک کے خدا نے اتاری ہے کہ اللہ پاک نے یہ کہہ دیا کہ پیغمبر تعلیم کتاب بھی تم نے دینی ہے، اور تزکیہ نفوس تم نے کرنا ہے، اور ان کو حکمت اور دانائیاں بھی تم نے سنانی ہیں، اور قرآن مجید بھی پڑھ کر ان کو سنانا ہے، اور یہ سننا اور اس کی اتباع کرنا اور اس کی کو فالو کرنا وہ نبی کے طریقے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگلے دن ہم نے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ صبح کے روزے کے ٹائم کے بارے میں نبی پاک نے بتایا تھا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو۔ حضرت عدی بن حاتم تھا، اس نے اپنے سرہانے کے ساتھ ہی ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا رکھ دیا تھا، اور اس وقت تک وہ سحری کھاتا رہا۔ تو ظاہر ہے زیادہ روشنی ہو گئی، تو جب حضور کو بتایا گیا تو نبی پاک نے فرمایا عدی تمہارے دھاگے تو بڑے لمبے ہو گئے، یہ مراد نہیں ہے۔ صبح صادق جب طلوع ہو جائے اور رات کا اندھیرا چھٹنے لگے تو جو روشنی پھیل جاتی ہے وہ صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے وہ اس سے پہلے آتی ہے، وہ نہیں ہے مراد۔ تو اس لیے آپ نے جب تشریح کی، اس کے باوجود اگر جو قرآن کی تشریح لینے کی بجائے اپنی
منمانی کرے گا تو وہ قرآن کی رہنمائی نہیں پا سکتا، نہ اس کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے قرآن اتارا ہے تو تعلیم کتابی اسی کے ذمہ ہے، اور اب عبادات کی نوعیتیں اور جہتیں اسی نے ہی متعین کرنی ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ بھی کیا کریں۔